بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس ایٹ 7۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر بھٹا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر جو ہے عدالت کی طرف سے ریلیف ملا، اور اس عدالتی ریلیف میں آپ سمجھ لیں یا اس کو جو خان صاحب کی وارنٹ گرفتاری تھے ان کو فی الحال جو ہے روک دیا گیا۔ کل 10 بجے تک جو ہے پولیس کو بھی اس ٹائم جو ہے وہ 500 میٹر دور رہنے کی جو ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے دور رہیں اور ان کو گرفتار فی الحال نہیں کریں۔ اور اس سارے معاملے کو اگر میں یہ بات کروں کہ اس میں جو خان صاحب گرفتاری کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو گرفتار نہ کیے جانے پر جو سب سے بڑی ایک پیش رفت سامنے وہ تھی کہ جو پاکستان کے وکلا ہیں، جو خان صاحب نے کال دی اور اپنے کارکنوں کو اکٹھا ہونے کا کہا کہ آپ سب جو ہے وہ پہنچیں زمان پارک میں۔ اور اس میں سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وکلا برادری جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے انہوں نے آ کے پولیس کے ساتھ جس طرح سے ان کے ساتھ جھڑپیں کی اور ان کے ساتھ جس طرح سے وہ لڑے اور آگے آ کے خان صاحب کے جو فرنٹ پہ جو ہے وہ کھڑے رہے وکلا۔ اور خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے کہ وکلا برادری جو ہے وہ ایک ایسی زہر تحریک ہے جو اگر اپنے زہر کسی رائٹس کو لینے پہ آئے تو وہ ہم بھی دیکھا کہ اپنے رائٹس پہ وکلا کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور یہ اس ٹائم جو سچویشن بن چکی ہے کہ کیا خان صاحب کو اب گرفتار کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور اس گرفتاری میں کیا قانون ہی قانون کے آگے آ رہا ہے، اور ایک طرف عدالت حکم دیتی ہے کہ آپ خان صاحب کو گرفتار کر کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کرو، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کے جو محافظ ہیں، جو وکلا ہیں، وہ خان صاحب کی گرفتاری روکنے کے لیے جو ہے وہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اس سارے معاملے کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس گرفتاری کے پیچھے کیا قانون جو ہے وہ کسی خطرے میں ہے اور قانون کے اوپر ہی حملہ ہو رہا ہے، اور اگر خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں جو اس وقت جو ہے اس ٹائم معطل جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئے، لیکن ایک دن کے لیے جو ہے ان کو فی الحال روکا گیا ہے، جو کہ ان کے جو ٹرائل تھا، جو ان کے حلفی تھی، بیان حلفی ہے عمران خان صاحب کی، وہ جمع کرائی گئی ہے ہائی کورٹ میں۔ اور اس حوالے سے جو ہے فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے عدالتوں سے۔ اور اب اس سارے معاملے کو، کیونکہ یہ 3 دن سے جو ہے جو زمان پارک ہے یہ ایک ایسا منظر پیش کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی ریاست کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے، یا پھر کسی ریاست کو آزاد کرانے کے لیے جو ساری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے جو حکومت ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو یا پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہو، وہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل کر رہی تھی۔ حکومت ایک طرف سے کہہ رہی کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ عدالت کا معاملہ ہے اور عدالت خود ہی اس کو ٹیکل کرے گی۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ کیا الیکشن سے فرار ہونے کے لیے، الیکشن کو فی الحال جو ہے ڈیلے کرنے کے لیے سارے معاملات کا ان کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا، اس سارے معاملات کے اوپر ساری جو ہے آج کی ڈسکشن ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر امرت احمد صاحبہ ہیں، ماہر قانون ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو امرت صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو کیس ہے عمران خان صاحب کا، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو، یا یہ ہم سن بھی رہے ہیں کہ خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اور اس ریلیف میں جو ہے اگر دیکھا جائے جو آج کی گرفتاری تھی، جو کہ کل سے شیلنگ بھی ہو رہی ہے، خان صاحب کے گھر پہ بھی جو ہے شیلنگ کی گئی، اور پولیس تب تک پیچھے نہیں ہٹی تھی، حالانکہ رات کو وقفہ آیا، لیکن آج جب وکلا برادری باہر نکلی اور انہوں نے جو ہے پولیس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح جو وہ کھڑے ہوئے انہوں نے مظاہرے کیے، تو تب جا کے یہ کہیں ہائی کورٹ سے آرڈر بھی ہے، حکم بھی ہوا کہ خان صاحب کو فی الحال گرفتار نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سارے معاملے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون ہی قانون کا راستہ روک رہا ہے؟ دیکھیے خضر صاحب، اس میں 2 باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ اس میں یہ آتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، یہ جو پورا ایک قصہ بن رہا ہے، یا یہ جو ایک پوری سچویشن یا سانیہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں سب سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کس چیز کے پیچھے آ رہی ہے۔ توشہ خانی کیس تھا، ظاہر ہے اسی کا ہی ماجرا ہے، اسی کا ہی مسئلہ ہے۔ کیا آپ نے جو وارنٹ جاری کیے ہیں وہی بے بنیاد ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں بھی ایک وکلا ہوں، ہم لیکن جب بات حق اور انصاف کی اور صحیح اور غلط کی کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرف ہم اس کا رخ لے کے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے۔ اگر آپ کسی کا آپ نے نوٹیفیکیشن ہی، یا اگر آپ نے کسی کا وارنٹ ہی غلط بے بنیاد باتوں کے اوپر جاری کیا گیا ہے، جو کہ میں ظاہری سی بات ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ کمپلیٹلی غلط ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ اگر اس کی باتیں ہی، جس طرح ابھی ہم 2-3 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح توشہ خانی کے باقیوں کی بھی ریلیٹڈ سچویشن سامنے آ رہی ہیں، جس میں لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیاں نکل رہی ہیں، گھڑیاں نکل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے، تو پھر اگر اس طرح کی چیز پہ اگر آپ ریزسٹ نہیں کریں گے، اور اگر آپ صرف اس چیز کے اوپر یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہم صحیح ہیں اور آپ غلط ہیں، یا ہم غلط ہیں ہم صحیح ہیں، تو پھر یہ تو چیز ایک دوسری طرف جائے گی نا۔ جو دیکھیں، آپ کی بات رہی کہ کیا یہ جو ہو رہا ہے، کیا ان کو اپنی گرفتاری دینی چاہیے تھی یا نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ دیکھیں،
ہم لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ایک صحیح غلط چیز کے اوپر کنسیڈ کر دیں گے یا ہم ایک غلط چیز کے اوپر کہہ دیں گے کہ نہیں آپ اس چیز کو لے کے چلیں تو وہ ہمارے یہاں پہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم نے اسی پریسیڈنٹ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ لوگ اتنے اب بے وقوف نہیں رہے ہیں، ہر بندے کو، ہر بچے کو ہر چیز کا شعور ہے، اس کو پتہ ہے کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے حق کے لیے صحیح بات کو نہیں امپورٹنس دیں گے اور اس کو نہیں اپہولڈ کریں گے تو پھر تو جسٹس ڈیلیڈ، جس طرح آپ کہتے ہیں نہیں، جسٹس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت نے 2 دفعہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کی جی خان صاحب کے، اور پھر ان کو تاریخ ملی جو کہ 7 مارچ تھی، پھر ان کو 13 مارچ جو ہے وہ دی گئی تھی، تو یہ عدالت نے حکم جاری کیا تھا، تو وہ حکم نامہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی حد تک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور آپ سمجھتی ہیں کہ کیا قانون کی پاسداری جو ہے وہ کرنا کسی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ایک اچھا، میں ابھی ایک وہ انٹرویو سن رہی تھی اور اس میں اسد صاحب نے ایک بات بولی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بات وارنٹ جو جاری ہوا تھا وہ 18 تاریخ کا ہوا تھا، وہ 14 کا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ جو ایڈریس تھا وہ بنی گالا کا ایڈریس تھا، وہ لاہور کا ایڈریس بھی نہیں تھا۔ تو دیکھیں یہ چیزیں بھی ہماری، اگر ہم لوگ اتنی ہی پھر نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان فیکٹس کے اوپر بھی کام کرنے تو کی آپ نہیں ضرورت سمجھتے ہے۔ کہ یہ سارے معاملات عدالت میں جا کے جو ہے جب تک بالکل، پیش نہیں ہوگے تو یہ اس کا حل کوئی نہیں نکلے تو گا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج عدالت نے یہ ٹائم دے دیا ہے نا، تو عدالت نے کچھ دیکھ کے ہی ٹائم دیا ہے، اور انہوں نے کس وجہ سے دیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کل کی صورتحال دیکھی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے، اور کیوں ریزسٹ کیا ہے وہ اس کے ریزنز ہم سب کے سامنے ہیں، اس کو آپ غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ عدالتی نظام میں ایک چیز کے بالکل آئی ٹوٹلی اپہیلڈ دس تھنگ کہ آپ عدالتی نظام کے خلاف نہیں جا کے ایک فیصلہ کر سکتے ہو، یا آپ اس کے اگینسٹ جا کے نہیں، رول آف لاء کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہو، چاہے وہ خان صاحب ہیں یا چاہے وہ کوئی اور انسان ہے۔ لیکن بات جب ہم حق، انصاف اور جھوٹ اور سچ کی کر رہے ہیں تو پھر اگر آپ وہاں پہ اس چیز کو نہیں اپہیلڈ کریں گے تو وہاں پہ پھر عدالتی نظام بھی غلط ہو سکتا ہے اور باقی سب چیزیں بھی غلط ہو سکتی اچھا، ہیں۔ یہ جو وکلا نے جو ہے اس تحریک میں جی حصہ لیا، وکلا جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اس سارے معاملے کو روکنے کے لیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک قانون کا راستہ روکنے کے لیے قانون ہی سامنے آ گیا؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے، یہ ایک حق سچ کی لڑائی ہے۔ اگر آپ ایک صحیح بات کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک صحیح راستے کو اور تحریک لے کے چل رہے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں وکلا برادری اپنی ہی اگر وہ چیز کو نل اینڈ وائڈ کر رہے ہیں، یا اگر وہ اپنی ہی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک تحریک لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کو جو صحیح رول آف لاء ہے آپ اس کو اپہیلڈ کریں ان اٹس ٹرو ایسنس، تو پھر ان کو اس چیز کے اوپر تحریک لے کے چلنے کا پورا حق بھی ہونا چاہیے، اور وہ بالکل صحیح ہی کام کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ناظرین، ایک جو 3 دن سے یہ ساری ہنگامہ آرائی ہوتی رہی زمان پارک میں، اور اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوتی رہی ہیں، ایک جو ہے پیکج آپ وہ ملاحظہ کریں، اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے لیے جاری آپریشن صبح 10 بجے تک روکنے کا حکم دے دیا۔ پولیس کو مال روڈ، کینال پل، دھرم پورہ پل اور ٹھنڈی سڑک سے 500 میٹر پیچھے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر یہ گرفتاریاں بند کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا، جس پہ جسٹس طارق سلیم شاہ نے کہا وہ گرفتاریاں نہیں روک سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک آپریشن کے خلاف دائر درخواست کی سماعت جسٹس طارق سلیم نے کی۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ پیٹرول بم سے ہماری گاڑیاں جلا دی گئیں، پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو دیکھنا ضروری تھا، رینجرز کی گاڑیوں پر پیٹرول گرایا گیا، صبح صورتحال یہ ہے، ساری گرین بیلٹ خراب کر دی، سرکاری چیزیں برباد کر دیں، عدالت وارنٹ ختم کر دیتی ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں، جنہوں نے خرابی کی ہے انہیں پکڑنا ہے، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آئی جی کے موقف پر عدالت نے کہا کہ اس پر کیا کہیں گے اگر ہم اس آپریشن کو ابھی وقتی طور پر روک دیں، کیونکہ اسلام آباد میں بھی درخواست ہے۔ اس پر آئی جی نے جواب دیا کہ سر ہم نے بندے پکڑنے ہیں جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ جسٹس طارق سلیم نے کہا کہ مجھے شہر میں امن چاہیے، آپ ابھی اپنا آپریشن روک دیں، شہر میں پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جاری آپریشن صبح 10 بجے تک روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے پولیس کو مال کینال پل، دھرم پورہ پل اور ٹھنڈی سڑک پر 500 میٹر پیچھے رہنے کی اجازت دی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کے ناقابل ضمانت
जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पुलिस की भारी नफरी के हमरा गुज़श्ता रोज से जमान पार्क पर मौजूद है, जहां उसे PTI कारकुनान की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क से इमरान खान को अब तक गिरफ्तार न कर सकी। जमान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी है, जिसने इलाके को मुकम्मल तौर पर घेर रखा है, जबकि कसूर, गुजरांवाला और शेखुपुरा से पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई है। जमान पार्क में पंजाब रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। जमान पार्क में पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग जारी है। मुतअद्दिद शेल इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर भी गिरे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया जा रहा है। पथराव से पुलिस एहलकारों समेत रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने जमान पार्क पर इमरान खान की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैच की वजह से पेशकदमी रोक ली। हुकूमती जराये के मुताबिक PSL का मैच खत्म होने तक पुलिस पेशकदमी नहीं करेगी, ताहम जमान पार्क के गिर्द मुहासरा जारी रखा जाएगा। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पों में अब तक 64 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी भी शामिल हैं। जख्मियों में 54 पुलिस एहलकार और 8 शहरी जख्मी हैं। 51 पुलिस एहलकार सर्विसेज अस्पताल और 3 न्यू अस्पताल में लाए गए हैं। जी, ये जो आपने मुलाहजा किया एक पैकेज जिसमें ये पूरे 3 दिन से जो भी मामला चलते रहे और इसमें पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, इसमें PTI के कारकुनान भी ज़ख्मी हुए और एक ऐसा मंज़र बना कि जिसको देख के यही लग रहा था कि ये किसी रियासत में जो है एक रियासत को आज़ाद कराने के लिए सारा मामला किया जा रहा है। और देखना ये है कि क्या ये जो एक खान साहब के ऊपर जो केस है तोशा खाना का, ये कितना वैलिड केस है, क्या इनको पेश होना चाहिए था। अब जो है जिस तरह से गिरफ्तारी जो है उनकी किए जाने की जो कोशिशें की जा रही थी, उसमें जो भी एक दिन का जितना भी वक्फा दिया गया है कि फ़िलहाल उनकी तरफ जो है वो पेशकदमी ना की जाए पुलिस की तरफ से। और अब देखना है कि क्या फ़ैसला किस हद तक जो है ये हो सकता है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर सैमी बुखारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं आपको। ये क्या मामला हुआ कि एक तरफ से आप बात कर रहे हैं कि हमें जो है अदालतों में, खान साहब ये बात करते थे कि पासदारी करनी चाहिए, आइन की, कानून की सामना करना चाहिए, ठीक है आपके खिलाफ जो केस हैं आप समझते हैं कि इतना वैलिड केस नहीं है, लेकिन क्या एक लीडर को एक ज़ाहिर है कि आप पॉपुलर लीडर है खान साहब इस मुल्क के, तो उनको पेश हो नहीं जाना चाहिए था? कल अगर वो पेश हो जाते तो आज ये इस तरह से जो मसाइल पैदा हुए, जो लोग ज़ख्मी हुए और शेलिंग की गई, ये मामला सारे ना बिगड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, केस की वैलिडिटी की बात नहीं है। केस तो हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है खान साहब के ऊपर। हमारी आज जो माहिर कानून आपने आई हुई हैं वो भी यही कह रही है कि तोशा खाना में तो सबके नाम आए हैं, बल्कि हमने सारे सबूत रसीदों के साथ पेश किए हैं खान साहब ने, और इन लोगों ने तो बगैर किसी सबूत, क्या कहना है, बगैर किसी रसीद के ये लोग खा गए, बगैर कोई हिस्सा दिए हुए, जो हमने 20% अदा करके फिर सब कुछ जेन्युइन तरीके से किया। वो कह रहे हैं मेरा तो ट्रायल ओपन पब्लिक देखे, ऐसा ट्रायल हो कि पब्लिक भी देखे। वो तो इस चीज से घबराते नहीं एक्चुअली। हाँ, दो तो रीजन ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पेश होंगे तो फिर पब्लिक देखेगी ना ये ट्रायल। मैं बता रही हूँ ना आपको, 2 रीजन थे। रीजन सुन लेना प्लीज। 2 रीजन थे। एक तो पहले उनको एक्सीडेंट, गोलियां लगी थी, तो उसके बाद उनकी हालत ठीक नहीं थी, डॉक्टर्स ने उनको मना किया था मूवमेंट से। दूसरी बात है, अब उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स आए, बहुत सीरियस थ्रेट्स आई हैं, उनको मालूम हुआ है कि ये अब किसी वक्त भी उनको दोबारा से असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकती है। तो हमारे सारे लीडर्स, सेकंड लाइन लीडरशिप, हमारे कारकुन, हमारे मेंबर्स सब मना कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, लाइफ को ये जो असैसिनेशन की आप बात करें कि दोबारा हो सकते हैं, ये खान साहब भी कर रहे हैं और ये हुकूमत भी कर चुकी है बात कि खान साहब को दोबारा जो है असैसिनेशन जो है उनके ऊपर हो सकते हैं अटैम्प्ट। तो ये जलसे और फिर रैली के ऊपर जो खान साहब ने 2 बजे जो है इतवार को कॉल दी है एक जलसा करने के मीनार पाकिस्तान के ऊपर, तो वहाँ पे भी तो ये खतरा लाहक है। क्या फिर वहाँ पे वीडियो कॉल के जरिए खान साहब जो है वो खिताब करेंगे? जी बिल्कुल। आपने देखा रैली में भी वो अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, उसको हमने लीडरशिप ने सबने कहा कि हमें बाहर नहीं आना, अंदर से ही खिताब करना है। और वो इसी तरह से अपनी रैली, जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो जाहिर है उन्होंने लीड तो करना है उसको। वो डरते नहीं, घबराते नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, वो ये हम लोग उनको रोक रहे हैं कि आपने नहीं निकलना, क्योंकि इन लोगों को आप एक रास्ते का कांटा नजर आ रहे हैं, आप उनके रास्ते के
आंखों पे खटक रहे हैं कि ये शख्स क्यों आ गया बीच में हमारे। हम आराम से 2-3 पार्टियां मुख्य हुकूमतें करती चली जाती हैं, 12-13 जो मिल गई हैं, हम आराम से मुल्क को लूटें, जो मर्जी करें। आज मुल्क का जो हाल कर दिया इन लोगों ने, IMF तक इनसे डील नहीं कर रहा, अब दोस्त ममालिक इनको कुछ नहीं दे रहे। तो सब कौम जान गई है, कौम इनको जान गई है। लेकिन ये जो है इलेक्शन से कब तक भागेंगे? इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने खान साहब को इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खान साहब तो नहीं घबराते। हमने उनको मना किया कि आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोर्ट्स ने जो है उनको कहा कि गाड़ी अंदर तक नहीं आ सकती लास्ट टाइम उन्होंने ये। लेकिन खान साहब फिर भी पेश हुए थे, लाहौर में भी गए, इस्लामाबाद भी गए, और उन्होंने उसके पहले 20 दफा कोर्ट्स में गए और घबराते नहीं हैं। और अब हमने एक और रिक्वेस्ट की है, एक तो हमने वर्चुअल उनका वीडियो लिंक पे हो जाए उनका जो भी उनका लेना है व्यू, और दूसरे हमने रिक्वेस्ट की कि सारे केसेस को क्लब कर दिया जाए। जब 80 के ज्यादा केस बना दिए आपने, वो कब एक एक केस पे पेश होते तो उन्हें लग जाएंगी, तो आप वो एक क्लब कर दें और वो सब में पेश होने को तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर उन्हें सिक्योरिटी ये दें, जिस तरह से एक लीडर को 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे ये कह के जाने दिया गया कि हमें वापस आऊंगा, तो हमारे लीडर को तो बता दें कि आपको सिक्योरिटी, आप जिम्मेदार होंगे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ उन पे अटेम्प्ट होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, ये गारंटी दे दें। इसकी भी हम लोगों को बहुत खतरा है, क्योंकि रीजन नजर आ सही रही है है। उनकी मकबूलियत से ठीक बहुत है ज्यादा सिमी है, साहबा, मकबूलियत आपका से बहुत ये एक ज्यादा हो चुकी है तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत। हैं आपके कि ये तहफ़्फ़ुज़ हमारे जो है ये अगर दूर होते हैं तो खान साहब अदालतों में पेश हो जाते हैं, हम पेश होने के लिए तैयार हैं। और अगर ये नहीं होते तो फिर हम जो है वीडियो कॉल के ज़रिए जो है वो पेश होंगे खान साहब। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ शेख तारिक रशीद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। शेख साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, ज़मान पार्क में जो भी हुआ, ये हो रहा है 3 दिन से, आप नहीं समझते कि ये एक ज़हर है कि सियासी लीडर हैं खान साहब, उनके साथ एक ज़्यादती हो रही है उसमें, जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनके साथ भी जो है इस तरह से, और दूसरी तरफ पुलिस है उनके साथ भी, तो ये माहौल आप समझते हैं कि बेहतर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कि ये ज्यादतियां ये किसकी तरफ से हो रही हैं, कौन वो शख्स है जो ये सारी इन चीजों को जो है ये इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में खाना जंगी हो। नहीं तो तो आप क्या गिरेबान चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी सुन चाहिए? तो ले, दस्तों गिरेबान हो, एक दूसरे से स्टेट के जो मुहाफिज हैं उनको मारा पीटा जाए, उसमें आम आवाम जो बेचारी जो है मासूम, उनको भी मारा पीटा जाए, तो ये कौन करा रहा है ये सारा सब कुछ? और भाई तुम्हारे खिलाफ केसेस हैं, तुम्हारे खिलाफ एक अदालत की तरफ से तुम्हें गिरफ्तार किया जाना है, तो तुम उसमें एक मासूम आवाम को या उन लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तुम्हें तो चाहिए तुम खुद जाके अपनी गिरफ्तारी दो, जनाब मैं हाजिर हूं, और इस अवाम को या इन लोगों को बीच में इन्वॉल्व ना किया जाए। ये शख्स तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सब कुछ ये करा रहा है, यही है वो शख्स है, ये वो करा रहा है। इसके अजाइम जो है अल्लाह को पता है कि वो क्या अजाइम है, वो क्या चाहता है, कि किस तरीके से जो यहाँ खाना जंगी चाहता है, या क्या हो क्या ना हो। बाकी जो है अपना जहां तक तहफ़्फ़ुज़ की बात है, पूरा तहफ़्फ़ुज़ के साथ इनको ले जाया जाएगा, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, इनको तहफ़्फ़ुज़ के साथ अदालत तक पहुंचाया जाए। और आप नहीं समझते शेख साहब की हुकूमत की ये ख्वाहिश है, हुकूमत यही चाहती है, हुकूमत अपनी कामयाबी इसी में समझती है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, इनको जेल में भेजा जाए, उसके बाद इलेक्शन जो है अपनी मर्जी से करवाया जाए और अपनी मर्जी से कैंपेन की जाए इलेक्शन की? सर कोई हुकूमत तो नहीं गिरफ्तार कर रही इसको, आप ये बात लेकिन सर आपकी ज्यादातर तवज्जो तो इसी जाती मामले के तौर ऊपर पे है, इसी चीज को लेके है ना आपकी? भाईजान हुकूमत तो एक जो इसके खिलाफ जो जुर्म है जो इसने किया है, हुकूमत तो वो अदालतें तो उसके तहत अदालतें बुला रही हैं इनको। हाँ, कल को कितनी दफा अदालतों ने इन्हें रिलीफ दिया है, ठीक है अपने आराम से रहें। अभी भी अदालतें अगर इनको रिलीफ देती हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है जी बिस्मिल्लाह, अदालतें कर रही हैं। आप हुकूमत के साथ तो नथी ना करें ना मेरे भाई इसको, कि जी इलेक्शन नहीं होंगे अगर अदालतें इसको अगर आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे और ये कर देंगे। और भाई अगर इसने किया है जुर्म तो उसकी सजा मिलेगी इसको। तो शेख साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको हुकूमत के साथ नथी ना करें, तो फिर इस सारे मामले को देखते हुए कि जो इलेक्शन कमीशन में या फिर इलेक्शन की जो तारीख है उसमें हुकूमत जो है अपने आप को किसी तरह जो है वो अपने आप को ये नहीं साबित कर रही कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और गुरेजा हैं इलेक्शन से। और मरियम साहब बार बार ये बात करी कि इंसाफ के तराजू पूरे होंगे तो इलेक्शन होंगे।
کہاں سے آپ کو یہ لگا کہ حکومت گریزاں ہے الیکشن کرانے سر سے؟ مریم صاحبہ خود بیان دے حکومت، رہی ہیں، آپ مجھے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ نے خود سنا ان کی دیکھیں بات سے، ہم وہ کہہ نے رہی کہ جب انصاف جو برابر ہوگا تو پھر الیکشن ہوگی. پارٹی کے جتنے لوگ ہیں سب نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، پارٹی نے ان سے ٹکٹ حصول کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی ہوئی ہیں، اور پوری طریقے سے ہماری کمپین جاری ہے. تو ہم کہاں سے بھائی کہ اس میں سے گریزاں ہیں کرانے سے؟ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں چاہیے اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے ایک ہی وقت میں. اگر ان کو خان صاحب کو اتنی ہی جلدی تھی تو یہ اسمبلیاں توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسمبلیاں توڑ کے اور پھر چلیں دوبارہ انتخابات انہوں کرانا، نے آپ کے وہاں مطابق سے غلطی کر استعفے دی، دے پھر دیے. آپ کی خواہش ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کہ الیکشن ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے ملک میں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ جنرل بھائی الیکشن میں چلے جائیں، پورے ملک میں الیکشن کروا دیں. اب تو آپ کی حکومت ہے نا. ٹکرائے نا، الیکشن میں آئے نا. یہ کتنا ٹائم رہ گیا الیکشن میں؟ 3 یا 4 ماہ 5 ماہ رہ گئے ہیں. انتظار کر لیں خان صاحب، انہیں کیا جلدی ہے؟ نہیں وہ کیسے انتظار کس کرتے چیز تھے کی جب ایک طرف اور سپریم میرے کورٹ کا آرڈر ہے اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اعلان کر دے جو کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، تو پھر کیسے سپریم یہ کورٹ الیکشن کا کیسے ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ ذرا یہ چیز سمجھائیں سپریم ہمیں. کورٹ نے تو آئین، دیکھیں سپریم کورٹ نے تو آئین کے مطابق آرڈر دینا ہی دینا ہے. جی جب یہ غلط اور کیا نام ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے جب اسمبلیاں توڑ دے گا ایک شخص، جس کا چلے توڑنے کا کوئی وجود ہی نہیں آپ یہ بنتا، کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جب وہ نے انا اسمبلیاں دکھائی، توڑ دے خان گا صاحب تو نے پھر غلط کیا، انہوں نے آئین نے اسمبلیاں تو الیکشن توڑ دی کرانے اور ہی انہوں نے جو کرانے ہے ہیں. وہ غلط کر دیا، اور الیکشن جو ہے وہ جنرل ہونے چاہیے. تو پھر اب تو آپ کی حکومت ہے، آپ اسمبلی نیشنل اسمبلی کو تو ہو رہے ہیں تو تحلیل ٹھیک کریں، ہے، ہم تو اس کے کہہ رہے بعد ہیں کہ آپ بھائی ہو رہے الیکشن ہیں کروانے الیکشن، ہم پورے تو ملک حصہ میں. لے رہے ہیں الیکشن میں. ہم تو نہیں تو یہ قدم تو اب آپ اٹھا سکتے ہیں. اب تو حصہ آپ لیں گے، اگر آپ ان کے اوپر بات اور کریں تو پھر آپ انہیں یہ قدم رزلٹ بھی اٹھا پتہ سکتے ہیں چل نا. یہ جائے گا کیا. جی شیخ صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے غلط کیا، تو پھر ٹھیک ہے. خان صاحب اگر آپ کے مطابق کہہ رہے کہ غلط کر دیا، تو ابھی تو آپ کی حکومت ہے، آپ اس کو جو ہے جنرل الیکشن میں جانے دیں، آپ نیشنل اسمبلی اپنی ڈیزالو کر دیں. نہیں تو ہم کیوں کریں ڈیزالو؟ جب اس کا ٹائم آئے گا تو ڈیزالو ہوں گے نا وہ اسمبلیاں. اچھا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کہ ٹھیک ہے جنرل صوبائی الیکشن ہونے چاہیے، اسمبلیاں، ہم تیار ہیں جی، مجھے خان صاحب نے بتائیں غلطی کیا کر دی، جواب الیکشن تھا. جو ہے پورے ملک میں جو ہونے چاہیے. دوسری جو طرف آپ کہہ رہے ہیں صوبائی ہم کیوں توڑیں. اسمبلیاں، ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی امرت صاحب، ایک چیز یہ بتا دیں کہ جو خان صاحب کے جو وارنٹی گرفتاری تھے، جس میں کل 10 بجے تک جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے روکنے کا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی. اور خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو وارنٹی گرفتاری جو ہے وہ ابھی برقرار ہیں، اور انڈر ٹیکنگ جو ٹرائل ہے وہ کورٹ میں جمع کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ جو وارنٹی گرفتاری یہ بحال ہو سکتے ہیں، اور اس چیز کا حل صرف خان صاحب کی گرفتاری ہی ہے یا پھر کوئی اور حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات بولی ہے، اور اس کا مختصر جواب تو کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایک اگر آپ مجھ سے تفصیلاً ایک جواب پوچھیں تو جی اس کا یہی ہوگا کہ دیکھیں، آپ کو کبھی بھی قانون سے اوپر کسی چیز کو رکھنا نہیں چاہیے. ایک چیز ہوتا ہے رول آف لا، اور اس کو آپ نہیں ایبروگیٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. اگر ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہوا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ ان کو آنا چاہیے اور ان کو اپنی گرفتاری دینی بھی چاہیے. لیکن کیا وہ گرفتاری کا وارنٹ صحیح بنیاد پہ جاری ہوا یا نہیں ہوا ہوا، اس کو چیلنج جب کر دیا جائے تو پہلے اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز کو آپ یہ سرے سے ہی کنسیڈر کریں کہ وہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے، تو پھر اس بنیاد کے اوپر کنسیڈ کرنے سے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں؟ پھر تو آپ جو کر رہے ہیں اس کے ریپریکاشنز میں جو چیز آپ فارمولیٹ کر رہے ہیں وہی غلط اور بے بنیاد ہے نا. تو پہلے تو اس چیز کا تعین کرنا ضروری ہے. تو اگر ہم ایک دفعہ صرف جو ہمارے پاس ابھی کرنٹ سچویشن، سوری آپ کو ڈسٹرب جی کٹ کر رہا ہوں میں، کہ یہ جو پوائنٹ اٹھ رہا ہے، یہ جو سوال اٹھ رہا ہے، یہ سوال ویلڈ ہے کہ یہ جو گرفتاری وارنٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں بات اتنی ہے یہ کہ بڑا ان سوال کا نہیں بن رہا؟ بالکل بن رہا ہے، لیکن بات یہ دیکھیں کہ خضر صاحب، جب تک آپ کی کورٹ میں آپ کی پیشی کے اوپر یہ سوال آتا ہے کہ آپ نے پیشی نہیں کی ہے، تو آپ نے ایک طریقے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کر دیا اور آپ حاضر نہیں ہوئے، اور ایک دفعہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ 1-2 دفعہ نہیں ہوئے ہیں تو آپ کے اگینسٹ ایک چیز ہونی چاہیے.
لیکن کیا آپ کے ملک میں آپ کے جو پولیس اتھارٹی ہے یا آپ کے جو دوسری ایگزیکٹو اتھارٹی ہے یا آپ کے جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں وہ ان کو نہیں چاہیے کہ ایک جب اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، ایک ہم یہاں پہ کوئی اور پرسنالٹی آتی ہے تو ہم اتنے اقدام اٹھاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، تو جہاں پہ ایک انسان اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ اس کو جانی حادثہ ہے تو آپ اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا پرووائڈ کر رہے ہو؟ جب وہ سیشن کورٹ میں گئے تھے آپ کے تو پولیس والے سارے اینڈ ٹائم پہ غائب ہو گئے تھے، ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کے ارد گرد انہوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا جہاں پہ وہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ کچھ ہو نہ جائے. تو پھر اس طرح کی سچویشن میں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وارنٹی گرفتاری ہے خان صاحب، یہ اتنا ویلڈ کیس ہے کہ اتنا اس کو جو ہے وہ پولیس بھی اتنی جو ہے زور سے ان کو کرے، ان کو جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے ہر طرح سے، رینجرز بھی طلب کی گئی، ٹھیک ہے کارکنان سامنے تھے، لیکن اتنا ویلڈ کیس ہے یہ، اتنی جو گرفتاری جس کو جو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے جو کہ کریٹ ہو گیا گرفتار کرنے ہے اور ادھر سے کارکنان نے کی، اور یہ معاملہ اب کافی جو ہے وہ سمجھ لے کہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بھی باہر تھا اگر لاہور ہائی کورٹ اس کو جس طرح 10 بجے تک روکا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس معاملے کو یا اس چیز کو جو ہے وہ روکنے کے لیے یا پولیس کو جس طرح سے بھیجا گیا یہ اتنا ویلڈ ہے کہ اس کے اس طرح اتنا ایشو بننا چاہیے؟ مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن مسئلہ بنا دیا گیا ہے بڑا. یہ کس کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آرڈر ہے دونوں کی طرف سے عدالت کا؟ بات یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ کی اس میں اگر آپ یہ ایک پھر وہی بات آتی ہے، یہ تو پھر حق اور سچ کی وہ لڑائی آ جاتی ہے نا، یہ تو پھر وہی بات ہم گھوم پھر کے کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس کی طرف سے زیادہ ہے کس کی طرف سے کم کی بات نہیں ہے. جو انسان حق پہ کھڑا ہے صحیح پہ پڑا ہے وہ تو کبھی کنسیڈ نہیں کرے گا، وہ تو ظاہری سی بات ہے اپنے ہر اقدام اٹھائے گا اور آخری اینڈ تک جائے گا جب تک اس کو لگتا ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہے. دی مومنٹ اس کو یہ لگے گا کہ یہ انجسٹیفائبل چیز آ رہی ہے اور اس کے اپنے لوگ اس کو کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ انجسٹیفائبل چیز ہو رہی ہے تو وہ بندہ کنسیڈ کر جائے گا. لیکن جب سب لوگ یہی بھی اسی چیز پہ متفق ہے کہ نہیں یہ ایک چیز بے بنیاد ہو رہی ہے اور یہ چیزیں غلط ہے، آپ اس چیز کے اوپر پہلے اس کی تفصیل جائیں اور اس کو دیکھیں. اور آپ یہ سمپل سی بات ہے، خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے حاضری نہیں لگانی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آپ ویڈیو لنک پہ لے لیں، مجھے آپ وہاں سے لے لیں کیونکہ میری جان کو مجھے خطرہ ہے، اور دوسرا میں جب وہاں پہ آؤں گا تو میری یہاں پہ سیکیورٹی ساری غائب ہو چکی ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ سیشن کورٹ میں اسلام آباد سیشن کورٹ میں دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوا ہے. تو ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے، یا تو آپ سیکیورٹی ان کو پوری پرووائڈ کریں، آپ اس چیز کا لیں. آپ اینڈ ٹائم پہ اپنے لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، پولیس وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، پکڑنے وقت پولیس سب سے آگے ہو جاتی ہے، اور جب وہاں پہ جا کے ان کو سیکیورٹی جو ان کا مین مقصد ہے تحفظ پرووائڈ کرنے کا موقع آتا ہے وہاں پہ وہ موقع واردات پہ ہوتی نہیں ہے. اچھا، تو پھر اس طرح کی سچویشن پہ جو ان کے اقدام ہیں ان کو انجسٹیفائبل آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ایک وجہ ہے کہ جو اس ٹائم وکلا برادری جو ہے وہ سامنے ہے اس سارے معاملے کو، اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے جس طرح ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو گرفتاری وارنٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس بنیاد پہ دیا گیا ہے. اگر خان صاحب کو کل 10 بجے کے بعد بھی ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا پھر گرفتاری جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو پیش قدمی پولیس کی ہوتی ہے، تو پھر یہ جو تحریک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکلا برادری کا سامنا، یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جو وکلا تحریک اگر کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہے، ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے، اور یہ اپنے اندر جوڈیشل موومنٹ ایک اپنے اندر کریٹ کر سکتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے ہم نے آج کے فیکٹس کے اوپر دیکھا ہے کہ وہ لوگ نکلے ہیں، ان کی تحریک چلی ہے اور وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر رہے ہیں، جہاں پہ اگر وہ خود بھی غلط ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو جوڈیشری کو اپہولڈ کرتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس چیز کو سرے سے ہی غلط تسلیم کیا ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر یہ ایک چیز چلتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر پورے ملک میں ایک ریولوشن ہوگا اور پورے ملک میں اس کی تحریک چلے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ان کے کارکن نے بھی آج بھی اس چیز کو کنسیڈ نہیں ہونے دیا. نہ کل رات کا واقعہ ہمارے پاس سامنے، چاہے وہ صبح کے 5 بجے تھے، چاہے وہ 10 بجے تھے، یا چاہے وہ جو بھی ٹائم تھا. ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے کہ ہم اس چیز کو پرولونگ کریں اور ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے، ایک کسی چیز کو اس میں کنسیڈ کرنا پڑے گا، یا تو وہاں سے یا وہاں سے. اب یہ کس کو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ morality آف دا گراؤنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پھر اس کے باوجود اگر آپ یہ دیکھیں تو کتنے اس میں لوگوں کو جانی نقصان ہو رہا ہے، کتنے آپ کے مسئلے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، آپ کے ملک میں ایک استحکام مچا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ باہر انٹرنیشنل امیج کتنی خراب جا رہی ہے. اگر ان چیزوں کو بچانا ہے تو کسی ایک کو اس پہ ڈیفینیٹلی ہی کنسیڈ کرنا پڑے گا ملک کی بہتری کے لیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سارے معاملے کو جو بھی اس ملک میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کو خود پیش ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے سر، بات اتنی آتی ہے کہ اگر تو ان کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، ایک بندہ اپنی جان کی بازی لگا کے تو نہیں اس چیز کے لیے پیشی کے لیے آئے گا نا. اگر آپ اس کو اور چاہے یہ خان صاحب کی بات نہیں ہے، ایک عام بندہ اگر آپ یہ مجھ سے بھی بات پوچھیں اور مجھے اگر پتہ ہو کہ ایک جگہ جاؤں گی تو شاید میری جان کو ہے خطرہ اور جن لوگوں نے مجھے تحفظ پرووائڈ کرنا ہے وہی اصل میں وہاں پہ موجود نہیں ہوئیں گے کیونکہ ان کے آرڈرز ان کو ایسے انسٹرکٹ دیے گئے ہیں، ان کی انسٹرکشنز ایسی آئی ہوئی ہیں، تو پھر ود آل ڈیو رسپیکٹ پھر شاید میں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں وہاں پہ لینا چاہوں گی.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جان کو آپ سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے. اگر تو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے اور اگر تو اس چیز کی گارنٹی دی جائے کہ اینڈ ٹائم پہ ان کے ساتھ اس طرح کے نہیں ہوگا, تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ بھی آ جائیں گے. کیا وہ پہلے نہیں جا چکے ہوئے ہیں؟ تو پھر یہ اس چیز کا حل, اگر خان صاحب کی ایک طرف گرفتاری کا مسئلہ ہے, دوسرا ان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ اس میں گنجائش ہے کہ صرف خان صاحب اگر گرفتار ہوں گے تو ہی عدالتوں سے اس چیز کے فیصلہ یا اس چیز کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوگا اور پھر سماعت ہوگی, یا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے کوئی گنجائش ہے کہ اب عدالت ریلیف دے دے یا عدالت یہ حکم دے دے کہ ٹھیک ہے آپ مسئلہ پہلے اتنا سارا ہوا, آپ جو ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آ جائیں؟ وہ تو عدالتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ تو جج کی ایک ڈسکریشن ہے کہ جس طرح آپ کی فیکٹس آف دا کیس جاتی ہیں, جس طرح آپ کی سچویشن جاتی ہے, جس طرح آپ کے وہ ایک پورا ایویڈنس کے اوپر چیز چلتی ہے, وہ چاہے آپ ویڈیو لنک پہ لیں, کیوں باہر کے ملک میں اتنی صورتحال ہے جہاں پہ ان لوگوں کو ویڈیو لنک پہ لیا جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ بھی بہت جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے, ہم یہ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اگر انہیں اپنی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ حاضر ہوں گے. ہمارے پاس ماضی میں ایسی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اگر خان صاحب یہی موقف ہے کہ خان صاحب کو اگر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے تو پھر سارے مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے اور وہ عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, سمی صاحبہ, یہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر خان صاحب کو اب یہ گرفتار ہو گئے یا پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اگر جس طرح کل 10 بجے کے بعد جو حالات نہیں پتا کہ کیا ہو سکتے ہیں, تو پھر جو آپ کی ایک الیکشن کی جو کمپین ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے آپ اس سارے معاملے کا؟ تو یہ میلافائڈ انٹرسٹ ہے, میں سمجھتی ہوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. لا جو ہمارے انٹیریئر منسٹر اس وقت ہیں, انہوں نے خود دھمکیاں دی. کل انہوں نے کہا آج اس کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے, یہ فتنہ ہے. ارے بھی کیا کیا انہوں نے؟ وہ اس وقت پوری پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. اگر ان کے آپ گراف دیکھ لیں مقبولیت کا, اگر سروے کرا لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ عوام خود نکل رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو پکڑ کے ان کو پٹواریوں کی طرح ان کو بھر بھر کے ویگنوں میں اور قیمے والا نان کے لالچ میں نہیں لایا جا رہا. لوگوں کو جاگ گئے ہیں, وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں. تو اگر خان صاحب کو خدا نخواستہ کسی طرح سے انہوں نے ریسٹ کرنے کی کوشش کی تو ہماری سیکنڈ لائن لیڈرشپ تیار ہے. ہمارے وائس چیئرمین ان کی جگہ وہ بھی موجود ہیں, اور اس کے علاوہ خان صاحب نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. آپ نے کل سنا ہوگا کہ وہ 6 لوگوں کی ممبرز کی کمیٹی ہے جو سارے معاملات سنبھالے گی. کسی ایک کو انہوں نے ذمہ داری نہیں دی, سب لوگ مل کے چلائیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو جیسے آپ کی ماہر قانون صاحبہ نے فرمایا کہ انجسٹیفائڈ ہوگا یہ, کہ آپ ایکول, کورٹس نے بھی خود کہا کہ سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کریں. آپ توشہ خانہ کے کیسز سب کے کھولیں. ان لوگوں نے تو لکھے تک نہیں ہے کہ ہم نے کیا کچھ کھا گئے. وہ تو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی نہیں چھوڑی انہوں نے. اب میں کیا نام گنواؤں, آپ کو سب معلوم ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا امرت صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف ہے کہ اگر ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ بھی ابھی ہے نا کہ اس سارے معاملے کو ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کی طرف چلے جائیں, الیکشن میں جو ہے اس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے, یا الیکشن جو ہے مزید تاخیر کا جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا امرت صاحبہ, جس طرح میں بریک میں جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس سارے معاملے کا ایک الیکشن کے اوپر ظاہر ہے کہ جو آئین میں ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے, سپریم کورٹ نے بھی یہ اور حکم جاری کیا کہ 90 روز میں کروانے چاہیے, الیکشن کمیشن نے بھی کہا, لیکن جو حالات بن چکے ہیں, اگر کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ابھی رکنے والا نہیں ہے جب تک کوئی اہم فیصلہ نہیں ہو جاتا خان صاحب کے حوالے سے, اور اسی طرح سے یہ مسائل جو ہے وہ پیش رہنے ہیں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, آپ یہ سارے ٹیکٹکس کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ایک ڈیڈ لاک کریٹ کرنے کے لیے ہی کیے جا رہے ہیں کہ آپ جتنا ہو سکے اس چیز کو آپ ملتوی کی جائیں, آگے کی جائیں. تو ظاہری سی بات ہے بالکل یہ اس کو بالکل نظر انداز کرے گی, افیکٹ کرے گی. آپ کے ملک میں آپ کے دیکھیں, آپ کا یہ اتنا زیادہ ایشو آلریڈی ان چیزوں کا بن چکا ہے کہ یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, کہ جب وہ جائیں گے پھر اس کے بعد کہا جائے گا اس کو مزید آگے کیا جائے. پھر یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ آئین کی خلاف ورزی تو بالکل ہوگی, ظاہری سی بات ہے. جب وہ یہ اگر کہتے ہیں کہ عدالت اس کو اگر آگے کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے.
بالکل کر سکتی ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے، ان کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ آگے کر سکتی ہیں. جب وہ دوبارہ اریسٹ وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب وہ اس چیز کے ریلیٹڈ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کورٹ میں ان کی حاضری نہیں لگی ہے تو یہ غلط ہے، تو پھر جب یہ یہاں پہ بھی تو ایک آئینی بحران کریٹ ہو جائے گا نا جب 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کیے جائیں گے کیونکہ آپ نے جو مین بندہ ہے اس کو ہی آپ نے اندر کر کے رکھا ہوگا. پھر اس کے بعد جب آپ اس چیز کے اوپر وہ لوگ پھر اس کے اگینسٹ پٹیشن فائل کریں گے، پھر وہ اس کے اگینسٹ ریٹ فائل کریں گے، پھر وہ کہیں گے جی آپ انہیں باہر نکالیں، پھر وہ ایک نئی ڈبیٹ چھڑ جائے گی، پھر ہم اپنے مین مدعے سے پھر ہٹ جائیں گے. تو یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تو ہو اس رہا. میں ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے، اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم قانونی جو ظاہر ہے کہ ایک نقطہ نظر ہے یا قانون کے اوپر عمل پیرا ہونے کا ایک جو ہے سلسلہ، اس کو جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ معاملات ختم نہیں ہونے والے. مسئلہ آئین کا اور قانون کا ہے، اس کی پاسداری کریں گے تو یہ معاملات ختم ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے، ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے. آپ کا کوئی بھی ملک، میں اس چیز پہ بالکل یہ متفق ہوں اور میرا خیال ہے میجورٹی آف دا پیپل وڈ اگری ود می آن دس. جب تک آپ کے ملک میں ایک آئینی بحران نہیں سیٹل ڈاؤن ہوتا، رول آف لا کو اپہیلڈ نہیں کیا جائے گا، آپ کے ملک کے مسئلے مسائل کبھی ٹھیک نہیں ہوئیں گے اور وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب آپ کا سر بہت شکریہ. طارق رشید صاحب. ناظرین، اس وقت جو بھی حالات ہیں اس ملک کے اور خاص طور پہ جو پنجاب، لاہور، زمان پارک کے جو حالات ہیں وہ اس ٹائم کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس ٹائم مسئلہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو بھی حکومت یا جو الیکشن ہونے کے بعد حکومت آئے وہ اس عوام کے لیے بہتر کرے اور معاشی حالات کو بہتر طریقے سے چلا پائے، اس کو کنٹرول کر پائے. لیکن ایک طرف خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس حکومت کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے، اور خان صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور یہ ملک کو لوٹنے والے ہیں، اور اس لیے جو ہے انہوں نے اپنے اسمبلی میں ڈیزالو کر دیں اور آج یہ سارے معاملات اسی بنا پہ جو ہے ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور دوسری طرف حکومت یہ بات کرتی ہے اور حکومت یہی دعوے اور وعدے کر کے آئی تھی کہ اس ملک کو جو ہے وہ خان صاحب صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے تھے اور ہم اس کو بہتر کریں گے، انفلیشن جو ہے وہ کم کریں گے، اس کو ختم کریں گے. لیکن یہ چیز بالکل الٹ ہو گئی اور معاملات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے. ناظرین، مجھے پروگرام سے اجازت دیں، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.